السلام علیکم، میں خوشبیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عراق میں ایک بار پھر جو ہے ہنگامی حالات بننے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے اربعین امام حسین علیہ السلام کے 2 یا 3 دن پہلے جو ہے عراق میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ عراق میں کرفیو لگ گیا تھا اور عراق کے تمام جو بارڈر اور ایئرپورٹس اور تمام جو ہے اندرونی معاملات بند کر دیے گئے تھے۔ ان مظاہرات کی بنیاد پہ ان کی وجہ سے جو ہے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے عراقی گورنمنٹ نے کرفیو لگا دیا تھا۔ اربعین امام حسین علیہ السلام کے احترام کی بنیاد پہ جو ہے وہ تمام مذاکرات سید علی سیستانی کے کہنے پہ ختم کیے گئے۔ تو اگین وہی کام جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کل نماز جمعہ کے بعد جو ہے سید مقتدی جو اس پارٹی کے رہنما ہیں وہ جو ہے اگین جو ہے گرین زون کا گھیراؤ کرنے کا اور وہاں دھرنا دینے کا اعلان کریں گے اور عوام جو ہے پہلے کی طرح نکلیں گے حکومت کے خلاف۔ تو ابھی سے ہی عوام وہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ کی جانب سے ریڈ زون میں جانے والے تمام جو راستے ہیں وہ کنکریٹ کے بلاک لگا کے بند کر دیے گئے ہیں، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور دجلہ کا ایک پل جو کہ ریڈ زون کے بہت ہی زیادہ قریب پڑتا ہے اور باقی بغداد اور کربلا وغیرہ کو ریڈ زون سے ملاتا ہے، اس کو بھی بلاک لگا کے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پہ جو ہے عراقی سیکورٹی فورسز کو جو ہے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جگہ جگہ پہ ناکے لگا دیے گئے ہیں، ہر آنے جانے والے کی تلاشی اور چیکنگ کی جا رہی ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے عراق اور عراقی گورنمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے عراقی فورسز جو ہے احتجاج کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان پہ کنٹرول بھی کر لیں، ان کو قابو بھی کر لیں۔ اگر قابو نہ کیے گئے تو پھر جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی جو ہے جب حالات خراب ہوئے تھے تو عراقی گورنمنٹ کی جانب سے کرفیو لگایا گیا تھا۔ تو کرفیو بھی لگایا جا سکتا ہے یا لاک ڈاؤن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ عراقی گورنمنٹ کی جانب سے امن و امان قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جمعہ کے دن کیا ہوگا یہ قبل از وقت کہنا غلط ہوگا، لیکن یہ وقت کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ جمعہ کے دن اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا، کون سے اور کیسے حالات ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ جو پاکستانی ورکر اس وقت بغداد میں موجود ہیں ان کو میں یہی کہوں گا جتے جتے کوئی عیب ہے یہ بات نہ نکلو تنے جاؤ دے۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے، کیونکہ ان حالات میں جو ہے باہر نکلنا بہت زیادہ خطرناک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پولیس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں، مظاہرات میں آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی شیل لگ سکتا ہے، کوئی گولی لگ سکتی ہے، پتھراؤ کے درمیان کوئی پتھر لگ سکتا ہے، کوئی بھی نقصان جو ہے آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان دنوں جو پاکستانی بغداد میں موجود ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت کریں، اندر رہیں، باہر نہ نکلیں، فالتو کام جو ہے ان کو چھوڑ دیں، اپنا بس کام پہ جائیں، وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے سیدھا واپس آئیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جماؤ، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔